بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی برائے جماعت نہم حصہ غزل کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی غزل ہے میر تقی میر کی۔ پہلا شعر ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی کا معنی ہے زندگی، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، اور سراب کا معنی ہے دھوکہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تشریح ہے کہ میر کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بلبلے کی طرح عارضی اور ناپائیدار ہے۔ دنیا کی گہما گہمی اور رونق صرف ایک دکھاوا ہے، دھوکہ ہے۔ دنیا کی چکا چوند انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، وہ سراب کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ وہ دنیا کے دھوکے میں آخرت سے لاپرواہ رہتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی کہتے ہیں نزاکت کو، لب کہتے ہیں ہونٹ کو۔ اس شعر کا مفہوم ہے محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں، وہ گلاب کی پتی جیسے نرم و نازک ہیں۔ تشریح ہے کہ میر نے اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی کہا ہے۔ اس میں نزاکت کے علاوہ خوشبو، رنگ اور باریکی کا مضمون بھی پایا جاتا ہے۔ اردو شاعری میں شعراء نے محبوب کے ہونٹوں کی بہت تعریف کی ہے۔ حسرت موہانی نے کیا خوب کہا ہے: گفتار میں آئے جو وہ لال گہر افشاں، دنیائے سماعت ابھی ہو جائے زر افشاں۔ میر نے محبوب کے ہونٹوں کو نرم و نازک اس لیے کہا ہے کہ جب محبوب کے ہونٹوں سے کوئی بات نکلتی ہے تو گلاب کے پھول جھڑتے ہیں۔ نزاکت اس قدر ہے کہ گلاب کی طرح چھونے سے مرجھا جائیں۔ شعر نمبر 3 ہے: چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، یہاں سے مراد یہاں اوقات کا معنی بساط یا حیثیت۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے انسان، دل کی آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھ، یہاں کی کیفیت ایک خواب کی طرح ہے۔ تشریح ہے کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے دل کی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ دنیا ایک خواب کی مانند ہے جس میں انسان کئی دلکش اور دل فریب چیزیں دیکھتا ہے، لیکن بیدار ہونے پر سب ہی دھوکہ اور فریب ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا اور اس کی گہما گہمی ایک خواب ہے۔ میر درد نے کیا خوب کہا ہے کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بصیرت سے کام لے، زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے، ورنہ اسے اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ شعر 4 ہے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ در کہتے ہیں دروازے کو، چوکھٹ کا معنی اضطراب اور بے چینی۔ مفہوم ہے کہ میں بار بار محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں، مجبور ہوں کیونکہ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ تشریح ہے اس کی کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں محبوب کی جدائی میں بے حد مضطرب ہو جاتا ہوں۔ محبوب کا رخ زیبا دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آتا، میں اپنے دل پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے بار بار محبوب کے در کا چکر لگاتا ہوں۔ غالب نے محبوب کی جدائی میں دل کی کیفیت کو جس طرح بیان کی ہے: عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ عاشق اپنے اضطراب کا حال محبوب کو سنانا چاہتا ہے مگر سنا نہیں سکتا، کچھ کہے بغیر لوٹ آتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے تو پھر اسے کوچے کا طواف کرنے لگتا ہے۔ محبوب کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ میر نے دوسری جگہ اس طرح کہا ہے: کچھ نہیں سوجھتا ہمیں اس بن، شوق نے ہم کو بے حواس کیا۔ شعر نمبر 5 ہے: میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب کا معنی ہے اجڑا ہوا، تباہ و برباد، خستہ حال۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ جب میں نے بات کی تو محبوب نے کہا کہ تو یہ آواز تو اسی تباہ حال عاشق کی معلوم ہوتی ہے۔ تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے محبوب کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی تو میرا محبوب میری آواز سن کر کہنے لگا کہ یہ آواز تو میری عاشق کے خانہ خراب کی معلوم ہوتی ہے۔ میر درد پر وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ عشق میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔
میں نے محبوب کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، لیکن میرے محبوب کی بے رخی کا یہ عالم ہے کہ اسے میری آواز پہچاننے پر تردد ہو رہا ہے۔ میری آواز سن کر وہ انجان بنا ہوا ہے، وہ تو میری آواز سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے۔ خانہ خراب کا لفظ محبوب کا انداز دلبرانہ ظاہر کرتا ہے۔ عاشق کے ساتھ محبوب کا یہ سلوک ہے کہ اس نے قصداً بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ سوال نمبر 6، آتش غم میں دل بنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم کہتے ہیں غم کی آگ کو۔ اس کا مفہوم ہے کہ غم کی آگ اتنی شدید ہے کہ شاید میرا دل جل گیا ہے، کیونکہ بہت دیر سے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے، دل کباب ہو گیا ہے۔ تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل محبوب کے فراق میں اس قدر بے چین و بے قرار ہوا کہ غم کی سے آگ پکڑ لی، غم کی حدت نے اسے جلا کر کباب کر دیا، اب دل سے کباب کی بو اٹھ رہی ہے۔ یہ شعر غم کی انتہائی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ بقول غالب، دل میرا سنور نہا سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ عاشق عشق کی لگی ہوئی آگ کی شدت بتا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اسے جلا کر کباب بنا دیا ہے۔ آخری شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کا معنی ہے آدھی کھلی، مستی کا معنی ہے شوخی۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ محبوب کی آدھی کھلی آنکھوں میں ایسی مستی ہے جیسے شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ عاشق کو محبوب کی آنکھیں ہمیشہ خوبصورت اور دلکش لگتی ہیں۔ جب نیند کے خمار سے آنکھیں کھلی اور آدھی بند ہوں تو پھر ان کا اثر اور تیز ہو جاتا ہے۔ یہ شعر میر کے بہتر نشتروں میں سے ایک ہے۔ نیند کے خمار کو شراب کی مستی سے تشبیہ دے کر آنکھوں کی دل آویزی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ غزل مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔ والسلام۔